اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف کا رکوع نمبر 11 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 5. یہ رکوع چل رہا تھا، یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا تھا. میں نے کہا تھا کہ میں اگلے ایپیسوڈ میں اس میں جو علمی نکات ہیں وہ خلاصے کے طور پہ پیش کروں گا، پھر ہم انشاءاللہ سورہ رکوع کے آخری رکوع کی طرف یعنی رکوع نمبر 12 کی طرف چلیں گے. تو رکوع نمبر 11 کے مختصر میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَا أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ. یوسف علیہ السلام کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے محسوس ہو گئی، بہت دور سے محسوس ہو گئی. یہ معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی بڑی نعمت دینا چاہتے ہیں تو عام طور پر اس کی پہلے سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اشارے اللہ کی طرف سے بعض دفعہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی ایک مثال ہے یہ واقعہ. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے عنقریب استغفار کروں گا. اس سے تہجد کی فضیلت اور تہجد میں دعاؤں کی قبولیت کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا بڑے اہتمام سے بھی ہمیں مانگنی چاہیے. بعض دفعہ صرف ایک ٹہلانے کا اور ٹرخانے کا طریقہ ہوتا ہے، اچھا جی دعا کریں گے. نہ یعقوب علیہ السلام نے سوچا کہ میرے بیٹوں سے غلطی ہوئی ہے تو میں ان کے لیے خاص طور پہ رات کو اٹھ کے تسلی سے دعا مانگوں گا. تو یہ بھی ایک اہم بات، یعنی تہجد کی فضیلت اور دعا کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. تیسری بات، معاف کرنے کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے اس آیت سے کہ بیٹوں سے کتنی بڑی غلطی ہوئی، لیکن یعقوب علیہ السلام جو کر سکتے تھے وہ تو کیا، انہوں نے جو تفتیش کر سکتے تھے، جو اپنے اختیار میں نہیں تھا اس میں خاموشی اختیار کی. اور بیٹوں کو جب ندامت ہو گئی تو ایک حرف بھی طنز کا طعنے کا بیٹوں کو نہیں دیا، بلکہ ان کے لیے دعا کا اہتمام کیا. اس میں حسن اخلاق اور مخلوق پر رحم اور رشتہ داری جوڑنا، یہ سب چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ. یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو ریسیو کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جب کوئی بڑا آپ کے پاس آ رہا ہو ملنے کے لیے تو دروازے تک جانا چاہیے، اس کا باہر نکل کے استقبال کرنا چاہیے. اسی طرح جب وہ واپس جا رہا ہو تو بھی اس کو چھوڑنے جانا چاہیے. اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن قوموں میں یہ رواج ہے نا کہ مہمان کو ریسیو کرنے بھی جاتے ہیں، اس کو دروازے تک یا اس کی جو گاڑی وغیرہ تک بٹھانے کے لیے بھی جاتے ہیں، تو یہ بھی اس اکرام کا تقاضا ہے. اور اس میں وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، خلاصے کے طور پہ دوبارہ بیان کر رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، جو احسانات اللہ نے کیے. جب والد سے ملاقات ہوئی ہے تو پریشانیوں کا تذکرہ نہیں کیا. اس میں بھی ہمیں یہ ہمارے لیے عبرت کی اور سبق کی بات ہے کہ ہم بھی غموں کو بھول جایا کریں، اچھی چیزوں کو ہم یاد رکھا کریں. اور بھائیوں نے جو کنویں میں ڈالا تھا تو چونکہ بھائیوں کو معاف کر چکے تھے تو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، تو بھائیوں کے حسد کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا کہ شیطان نے ہمارے ساتھ یہ کچھ کیا تھا. اور پھر اللہ سے دعا مانگنا، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث. اس میں دعا کی فضیلت ہے کہ اتنے بڑے منصب کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا. تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے، کوئی بھی نعمت ہو بھئی اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی. سب چیزیں مسلمان اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے. یہ جو میں کا لفظ ہے نا، میں ایسا، یہ انداز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے محمد ہم آپ کی طرف آپ کو بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سورہ یوسف میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق اور پیغمبر ہونے کی بھی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو غیب کے یعنی وحی کے بغیر آپ کو معلوم نہیں ہو سکتی. یہ مکہ میں صورت نازل ہوئی ہے، نہ وہاں یہودی تھے نہ وہاں عیسائی تھے، اور آپ نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، تو کیسے آپ نے اس واقعے کو اتنے بہترین انداز سے بیان کر دیا. اور آگے آ رہا ہے سورہ یوسف کے اگلے رکوع میں کہ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے، یعنی یہ تصدیق کر رہا ہے یہ واقعہ ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں. اللہ نے تورات میں بھی ان واقعات کو بیان کیا،
اور انجیل میں بھی بیان کیا، تو قرآن بھی اسی انداز سے بیان کر رہا ہے. تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ یہ تینوں کتابوں کا نازل کرنے والی ایک ہی ذات ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے. تو یہ قرآن کے بھی برحق ہونے کی دلیل ہے. تو یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. اس میں کیونکہ واقعہ مکمل ہو چکا ہے تو سورہ یوسف کے اس واقعے سے ہمیں بہرحال جو ایک اہم چیز ملتی ہے، ایک تو حسد، کہ حسد بہت بری آفت ہے، اور اس سے کتنا، جس سے آپ حسد کرتے ہیں اس کو لوگ کہاں تک نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگ ہم سے حسد کرنے لگے. کیسے حسد کریں گے؟ آپ اپنی تعریفیں لوگوں کے سامنے، اپنی نعمتیں کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں تو محبت والے لوگوں کو تو خوشی ہوگی، حسد والے لوگ اور زیادہ جلیں گے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو یہ بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. اور سورہ فلق، سورہ ناس کا اہتمام کرنا چاہیے، دعائیں پڑھنی چاہیے. مناجات مقبولہ دعاؤں کی ایک کتاب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث سے تمام دعائیں جتنی ہو سکتی تھیں وہ جمع کر لی ہیں، اور مناجات مقبولہ کے نام سے ایک چھوٹے سے اس کو ایک کتابچے میں شائع کیا ہے، اور اس کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. تو ہفتے کے دن، اتوار کے دن، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، تو وہ 7 روزانہ ایک منزل پڑھ لیا کریں، ان دعاؤں کی مانگ لیا کریں. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ جتنی بھی قرآن و سنت میں دعائیں آئی ہیں نا تقریباً تمام کور ہو جائیں گی ایک ہفتے میں. تو ہم نے بہت سارے بزرگوں کو اس کا معمول دیکھا ہے کہ وہ مناجات مقبولہ کی پابندی کیا کرتے تھے. اچھا، اس میں ایک بات ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو وہ دعائیں جمع کی ایک چھوٹے سے کتابچے کی شکل میں، پھر لوگوں نے اس میں اضافے بہت کر دیے، بہت کچھ اس میں ایڈ کر دیا ہے. تو جو ایڈیشن ہے وہ مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کھاتے میں نہ ڈالی جائے. انہوں نے تو جو کام ایک کرنا تھا وہ کر دیا مناجات مقبولہ کے نام سے. وہ ساری وہ قرآن اور حدیث کی دعائیں ہیں، تو وہ بہت اس سے فائدہ ہوتا ہے. اس ترجمے والی بھی وہ ملتی ہے تو وہ لازمی رکھا کریں. اس میں تمام وظائف جتنے بھی نظر سے بچنے کے اور آسیب سے بچنے کے اور شیاطین وغیرہ سے بچنے کے اور دین اور دنیا کی ترقی کی، اولاد کی، ہر طرح کی دعائیں اس میں آ گئی ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس میں اہم پوائنٹ جو سورہ یوسف سے ہمیں ملا، کیونکہ اگلا جو رکوع ہے اس میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس لیے میں یوسف علیہ السلام کے واقعے سے جو ہمیں بیسک سبق مل رہے ہیں نا وہ یہیں کمپلیٹ کر رہا ہوں. ایک اہم سبق ہمیں ملتا ہے کہ حاسد اگرچہ جس سے حسد ہو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حاسد کو بھی اس سے ملتا کچھ نہیں ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کتنی کوشش کی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ تو یہی نکلا کہ آخر میں انہی کو اعتراف کرنا پڑا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہمیں بھی اگر کسی سے حسد ہے تو ہم اس کے مخالفت نہ کریں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنی بیماری کے علاج کی کوشش کریں. تو حسد کی بیماری کا جو علاج ہے اس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے تقدیر کا عقیدہ. انسان یہ سوچے کہ اللہ نے اگر سامنے والے کو، میرے بھائی کو یا میرے کلاس فیلو کو یا میرے کلیگ کو، عام طور پر کلیگ سے تو اتنا یہ معاملات نہیں ہوتے، جو آپ کے لیول کا ہوتا ہے اس سے انسان کو زیادہ حسد ہوتا ہے. تو جس سے بھی اس طرح کا آپ کو حسد ہو رہا ہے نا، آپ اس کے لیے یہ سوچا کریں کہ جب اللہ اس کو کوئی فضیلت دینا چاہتا ہے تو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تقدیر سے لڑ نہیں سکتا. تو مان لو کہ یار اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے. تو یہ جب تقدیر کا عقیدہ سوچیں گے نا تو انشاءاللہ اس سے سکون حاصل ہوگا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دی. عرب کے سردار لوگ یہ کہتے رہ گئے کہ ایک یتیم کو اور ایک مسکین اور غریب کو اتنا بڑا عہدہ کیسے مل گیا؟ ہم بڑے بڑے سردار لوگ ہیں. اسی حسد میں ہی برباد کر دی انہوں نے اپنی زندگی. لیکن جو صحابہ آپ پر ایمان لے کر آئے انہوں نے کیا سوچا کہ بھئی اللہ کا فضل ہے، اللہ اگر کسی کو نوازنا چاہے، ختم الرسل بنانا چاہے، خاتم الانبیاء بنانا چاہے اور فضیلت دینا چاہے تو اللہ پہ کون پابندی لگا سکتا ہے؟ قرآن نے بھی یہی جواب دیا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ کی جو رحمت ہے، نبوت ہے، وہ میں تم سے پوچھ کے تقسیم کروں گا، تو میری مرضی میں جس کو نبی بناؤں. ایسے ہی اللہ نے آپ کے کسی دوست کو، کسی بھائی کو یا کسی بھی ریلیٹو کو کوئی فضیلت دے دی تو آپ یہ سوچیں کہ بھائی اللہ نے دی ہے تو اللہ سے کون لڑ سکتا ہے، تو مان لو بھائی. تو یہ سوچنے سے حسد کے اثرات آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں. دوسرا، اس کی تعریف کرنی چاہیے جس سے آپ کو حسد ہو، کیونکہ حسد جو ہے نا یہ ایسی بیماری ہے، یہ بیماری چاہتی ہے کہ آپ اس کی برائی کریں جس سے آپ کو حسد ہے.
تو اگر آپ اس کے اگینسٹ چلنا شروع ہو گئے, آپ نے لوگوں میں اس کی تعریف کرنا شروع کر دی, تو حسد کے جراثیم جو ہے آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ اینٹی بایوٹک ہے, یہ بالکل یہ علاج بھی ضد ہے. تو جس سے حسد ہو, جیلسی ہو, تو اس کے بارے میں اور تعریف کر دیا کریں کہ یار وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے, بڑا اللہ نے پیسہ بھی دیا اس کو, اور ماشاءاللہ بڑا اسٹیبل ہو گیا, بہت خوبصورت ہے. جس صفت سے بھی حسد ہو رہا ہے نا, خوبصورتی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو خوبصورتی کی تعریف کریں. اس کی دولت کو دیکھ کے جل رہے ہیں تو دولت کی تعریف کریں. اس کی شہرت کو دیکھ کے جلن ہو رہی ہے تو اس کی شہرت کی تعریف کریں. تو جب آپ جس سے آپ کو حسد ہے اس کی تعریف کریں گے تو تکلیف تو آپ کو ہوگی, لیکن آہستہ آہستہ اس حسد کے اثرات ختم ہو جائیں گے, اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. تو یہ دو طریقے ایسے ہیں جس سے حسد انسان کے دل سے ختم ہو جاتا ہے, ورنہ حسد کرنے والا زیادہ نقصان اپنا کرتا ہے. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. اب ہم سورہ یوسف کے آخری رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ یوسف کا رکوع نمبر 12 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 6. تو آخری رکوع ہے. حسب معمول اس کا سب سے پہلے مختصر لفظی ترجمہ ہوگا, پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. اچھا, ایک اہم پوائنٹ کی بات میں بھول گیا. سورہ یوسف میں جو اس کا مقصد ہے نا, جو اس واقعے سے جو بنیادی, یہ تو میں نے بتایا حسد اور ناشکری سے بچنا, یہ بھی اسباق ہیں, لیکن اس کا جو جس کو کہتے ہیں نا سینٹرل آئیڈیا, وہ کیا ہے؟ صبر کی فضیلت. یوسف علیہ السلام نے بھی صبر کیا اور یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر کیا. تو یہ صبر کی فضیلت اس پوری سورت سے ہمیں جو مین سبق ملتا ہے وہ ہے صبر کی فضیلت, کہ کیسا صبر کیا اور اس کا انجام پھر کتنا اچھا ہوا. وہ شاعر نے کہا ہے نا, صبر مثل اسمہ مر مذاقتہ لیکن عواقبہ احلی من العسل. صبر عربی میں کڑوے پھل کو بھی کہتے ہیں. تو شاعر نے کہا ہے کہ صبر کا جیسا نام ہے نا, ویسا ہی صبر ہے بھی کڑوا, یعنی اپنے پھل کی طرح کڑوا ہے, لیکن اس کا انجام شہد سے زیادہ میٹھا ہے. تو صبر کرتے ہوئے تو انسان کو بہت ٹینشن ہوتی ہے, لیکن جب اس کی برکات آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں تو وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہیں. خیر, رکوع نمبر ہم 12 شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ, اور کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں, فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں میں اور زمین میں, یمرون علیہا, مرہ یمر مروراً, گزرنا, یہ لوگ گزرتے ہیں ان نشانیوں پر سے, وہم عنہا معرضون, اور یہ اعراض کر رہے ہوتے ہیں ان نشانیوں سے. وما یؤمن اکثرهم باللہ, اور ایمان نہیں لاتے ان میں اکثر لوگ اللہ پر, الا مگر اس حال میں, وہم مشرکون, کہ وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں. افامینوا, کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے؟ امین یامنو, مأمون ہو جانا, بے خوف ہو جانا. یہ لوگ اس بے خوف ہو گئے, ان تأتیہم غاشیۃ, کہ آ جائے ان کے پاس کوئی ڈھانپنے والا, یعنی عذاب آ جائے جو ان کو ڈھانپ لے, من عذاب اللہ, اللہ کے عذاب میں سے. او تأتیہم الساعہ, یا آ جائے ان کے پاس قیامت. الساعہ گھڑی کو کہتے ہیں, لیکن یہاں مخصوص گھڑی مراد سے قیامت. او تأتیہم الساعۃ بغتۃ, یا اچانک قیامت آ جائے. بغتۃ کا معنی اچانک. وہم لا یشعرون, اور ان کو شعور بھی نہ ہو, پتہ بھی نہ چلے. قل, اے نبی کہہ دیجئے, ہذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے, ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں, علی بصیرۃ, بصیرت کے ساتھ. بصیرت کا مطلب بصارت آنکھوں کو کہتے ہیں نا, یعنی پوری کھلی آنکھوں کے ساتھ, پورے کانفیڈنس کے ساتھ, پوری دلیل کے ساتھ. بصیرت دلیل کو بھی کہتے ہیں. تو جب دلیل ہوتی ہے تو انسان اعتماد کے ساتھ کام کرتا ہے. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے مکمل کانفیڈنس کے ساتھ, کیونکہ دلیل کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں تو کانفیڈنس کے ساتھ, یعنی مجھے اپنے اس برحق ہونے میں تردد نہیں ہے ذرا سا بھی. انا, میں بھی دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ, ومن اتبعنی, اور وہ بھی جو میری اتباع کرتے ہیں. تو میں اور مجھ پر ایمان لانے والے جو میرے فالوورز ہیں, وہ سب کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, اور مکمل کانفیڈنس کے ساتھ, مکمل اعتماد کے ساتھ, دلیل کے ساتھ. وَسُبْحَانَ اللَّهِ, اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ, اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے, إِلَّا رِجَالًا, مگر مردوں کو, رجل کی جمع رجال, نوحی الیہم,
جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، من اہل القری، بستیوں والوں میں سے، یعنی بستیوں والوں ہی میں سے اللہ نے کسی مرد کو منتخب کیا اور اس کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ قریہ کی جمع قرا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، فینظروا، کہ پھر دیکھ لیتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر بہتر ہے، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، افلا تعقلون، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے، رسول کی جمع اس آیت کا پچھلی آیت سے تعلق ہے کہ یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، دیکھتے کہ پچھلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، تو ان لوگوں کا انجام جو بھی ہوا تو ایک دم سے نہیں ہو گیا، بلکہ ہوا کیا، یہ یعنی اس آیت کا نا پچھلی آیت سے لنک ہے، یہاں تک ان قوموں کے ساتھ ہونے لگا تھا، اذا استیأس الرسل، کے رسول مایوس ہونے لگے، وظنوا، اور ان کو گمان ہونے لگا، انہم قد کذبوا، کہ تحقیق ان کو جھٹلایا جانے لگا ہے، یعنی پیغمبر جو عذاب کا وعدہ کر رہے تھے کہ نافرمانوں پر عذاب آئے گا، تو اتنا ڈیلے ہوا ہے اللہ کی طرف سے عذاب، اور گناہ گاروں کو اتنی مہلت دی گئی کہ پیغمبر بھی، ان کو بھی ایک نوعیت کی مایوسی ہونے لگی، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب ان کو جھٹلایا جائے گا، یعنی ان کو بھی اب جھٹلایا جانے لگا ہے، لوگوں کے دل میں وسوسے آنے لگے ہیں کہ پیغمبروں نے معاذ اللہ ہم سے جھوٹ بولا تھا، جھوٹا سمجھا جانے لگا ہے ان کو۔ جاءہم نصرنا، جب یہاں تک نوبت پہنچی ہے تو پھر ہماری مدد آئی، فنجی من نشا، نجا ینجی، تنجیتن کا معنی نجات دینا، نجیہ سبحہ کی طرف، پھر نجات دے دی گئی من، اس شخص کو، نشاء، جس کو ہم نے چاہا، ولا یرد بأسنا، اور ہماری پکڑ رد نہیں کی جاتی، عن القوم المجرمین، مجرم لوگوں سے، لقد کان فی قصصہم، البتہ تحقیق ہے ان کے واقعات میں، عبرت لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، ما کان حدیثا، نہیں ہے یہ واقعہ، یہ جو بات ہم نے پیچھے بتائی ہے، واقعہ سنایا ہے، یفترا، یہ کوئی ایسا واقعہ، یہ ایسی بات نہیں ہے جس کو گھڑ لیا گیا ہو، ولیکن تصدیق الذی، لیکن یہ واقعہ تصدیق ہے، الذی، اس کتاب کی، بین یدیہ، جو قرآن سے پہلے ہے، یعنی تورات اور انجیل، وتفصیل کل شیء، اور ان واقعات میں ہر چیز کی تفصیل ہے، ہر چیز سے مراد جتنے بھی ضروری چیزیں ہیں، جو ضروری اسباق ہیں، ان کی تفصیل ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، صحیح راستہ ہے، ورحمتن، اور اس میں لقوم یؤمنون، جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے رحمت بھی ہے، اس میں ان کو اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ یہ ہماری سورہ یوسف کے آخری رکوع کا لفظی ترجمہ بھی مکمل ہوا، اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ اس آخری رکوع کی تفسیر شروع کرتے ہیں، رکوع نمبر 12 اور 6۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا اور بتایا کہ اس میں عبرت ہے، اس میں کتنا بہترین واقعہ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے، عقل مندوں کے لیے دیکھیں اس واقعے کا بنیادی مقصد کیا ہے، کہ اللہ کے وجود پر، اس کی توحید پر، پیغمبر کی رسالت پر لوگ ایمان لے کر آئیں اور پھر دین کو فالو کریں، بنیادی مقصد تو یہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے جس میں عبرت ہے، یہ تو دن رات، صبح و شام اس کائنات میں سینکڑوں لاکھوں نشانیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لے کر آتے۔ تو جس کو عبرت حاصل کرنی ہوگی نا، وہ اس کو سورہ یوسف کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو زمین اور آسمان میں درجنوں نشانیاں ویسے ہی نظر آ جائیں گی، ایک ایک نشانی پکار کے کہہ رہی ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ اکیلا ہے، اور اس نے کسی مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو سورہ یوسف سن کے بھی ہدایت نہیں مل رہی تو نبی کو اور داعیان اسلام کو تسلی دی جا رہی ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون علیہا، جن پر یہ گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، اور اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کے بارے میں غور ہی نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ ایسا ہی ہے نا جیسے نشانیاں ہوں اور
آپ کے سامنے دودھ آتا ہے، بس آپ اسے پی کے مزے اڑاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے سوکھی گھاس سے یہ دودھ پیدا کیا گیا ہے، کیا یہ خود بخود پیدا ہو سکتا ہے یا اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور کیوں بنا رہا ہے، وہ ایسی خدمتیں ہماری کیوں کر رہا ہے. تو ان چیزوں میں کوئی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی کو اللہ نے ذکر کیا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ. اور ایک دوسری آفت یہ کہ ان میں اگر زیادہ تر لوگ ایمان لے بھی آتے ہیں اللہ پر، مان لیتے ہیں ہاں جی کسی نے یہ بنایا اور یہ کائنات بنائی ہے، تو دوسرا ظلم یہ کرتے ہیں الا وہم مشرکون، کہ وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو شرک کے ساتھ اللہ کے وجود پر ایمان اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو یہ بھی دوسرا بڑا ظلم، یا تو اللہ کا انکار کر دیں گے، مانیں گے تو اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر دیں گے. آمینو، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دلائل تو تمہیں دے دیے، اب تم یہ بتاؤ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ اللہ کے عذاب میں سے کوئی عذاب تمہیں آ کے ڈھانپ لے. اللہ دلائل کی دنیا میں تو اس نے حجت تمام کر دی ہے، اب تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ اگر تمہیں ہلاک کرنا چاہے تو ہلاک کر کے مار دے. او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات کو ایک ہی دفعہ میں اللہ تباہ و برباد کر دے. کیا سائنسدان بچائیں گے اس زمین کو پھر اللہ کے عذاب سے؟ کون بچا سکتا ہے؟ سب کچھ تباہ. اصل میں یہ دنیا ہی ہے نا جس کی وجہ سے انسان اللہ سے غافل ہے، تو ایک لمحے میں پوری دنیا کو اللہ تباہ و برباد کر سکتا ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہ ہو، ایسے طریقے سے عذاب آئے کہ ان کے تصور میں بھی نہ ہو اور اس طرح سے عذاب آئے. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان کو بتائیں کہ میں تو حجت تمام کرتا رہوں گا. سورہ یوسف بھی تمہیں بتا دی اور پھر اس کائنات میں غور کرنے کا حکم تمہیں دے دیا، پھر بھی تم ایمان نہیں لے کر آتے، تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا رہوں گا، یہی میرا راستہ ہے. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. وہ کون سا؟ ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس کائنات کو بنانے والے کی طرف بلاتا ہوں کہ اس کی اطاعت کرو، اس کے وجود پر، اس کی توحید پر ایمان لے کر آؤ. علی بصیرتن، اور یہ بلانا میرا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ہے، مجھے اپنے برحق ہونے پر 100% یقین ہے، مجھے بھی. ومن اتبعنی، انا یعنی میں بھی، ومن اتبعنی، اور جو لوگ میری اتباع کرتے ہیں وہ بھی بڑے کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. ان کو اس دعوت میں کوئی شک و شبہ، اس دعوت کے برحق ہونے میں اور ان نظریات کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے ان کو. وسبحان اللہ، اور پھر کیونکہ توحید بہت اہم مضمون ہے اور جن لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے وہ تو 99% وہ لوگ مشرک تھے. وسبحان اللہ، اور اللہ ریب سے پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، کیونکہ مشرک بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے لیکن اس کے بلانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی ثابت کر دیا، توحید کو بھی ثابت کر دیا. اب وہی اعتراض کہ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ہمارے جیسے، یہی بعض لوگوں کی سوئی ایک جگہ آ کے اٹک جاتی ہے نا، وہ ہلتی نہیں وہاں سے. تو اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سارے مرد ہی بھیجے ہیں. من اہل القری، بستیوں والوں میں سے بھیجے ہیں. بستیوں کی والوں کا مطلب اسی قوم کی جنس میں سے بھیجے ہیں، کوئی الگ سے آسمانی کوئی مخلوق نہیں آئی ہے. افلم یسیروا فی الارض، تو یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ پھر دیکھتے پچھلے لوگوں کا انجام کیسے ہوا ہے. یہ تو سفر کرتے ہوئے جاتے ہیں تو دیکھتے نہیں کہ پچھلے لوگ میں بستیاں کیسے تباہ کی گئی ہیں اور نافرمانوں کو کیسا عذاب دیا گیا ہے. اور آخرت کا گھر تقوی والوں کے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی دنیا میں بھی اللہ نجات دے دیتا ہے تو آخرت تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. افلا تعقلون، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. اب رہا مسئلہ یہ کہ فوری طور پر پھر عذاب آ کیوں نہیں رہا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پچھلی امتوں میں بھی عذاب آئے تو مشرکین مکہ پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ آج بھی دنیا میں نافرمانیاں بہت ہیں، فوراً عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا اگلی آیت میں کہ اللہ کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ نافرمان کو بہت زیادہ مہلت دیتے ہیں. اتنی مہلت دیتے ہیں کہ جو فرما بردار لوگ ہوتے ہیں نا ان کا ایمان بھی ڈگمگانے لگتا ہے، فوراً عذاب نہیں آتا. یہاں تک کہ پچھلے پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوا کہ پیغمبروں کو یہ خطرہ ہو گیا کہ ہماری قوم ہی کہیں ہمیں نہ جھٹلا دے. یعنی ہماری قوم سے مراد جو ہم پر ایمان لائے ہیں
انہی کا ایمان ڈگمگانے لگا ہے. تو اتنی تاخیر کرتے ہیں ہم عذاب میں تاکہ نافرمان کو پوری مہلت دی جائے, جیسے فرعون کو کتنی مہلت دی اللہ تعالیٰ نے. اسی بات کو قرآن بیان کرتا ہے, حتی اذا استیأس الرسل, یہاں تک کہ جب پیغمبر بھی مایوس ہونے لگے, وظنوا, اور ان کو یہ خیال ہونے لگا, انہم قد کذبوا, کہ ان کو جھوٹا قرار دیا جائے گا, یعنی جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہی کہیں بدکنا نہ شروع ہو جائیں اور وہی پیغمبروں کو کہنا شروع کر دیں گے کہ آپ نے ہم سے جو عذاب کا وعدہ کیا تھا کہ نافرمانوں پر عذاب آئے گا وہ تو آ ہی نہیں رہا, اتنا ٹائم گزر گیا. یہ کنڈیشن جب پیغمبروں کے دل میں بھی, یہ ظاہر ہے پیغمبر مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے, یہ قرآن کی بلاغت ہے نا کہ ان کے دل میں وسوسے آنا شروع ہو جائیں کہ یعنی دعوت سے مایوس ہونا شروع ہو جائیں, اس کے نتائج سے مایوس ہونا شروع ہو جائیں. تو یہ کنڈیشن جب ہوتی ہے, جاءہم نصرنا, قرآن کہتا ہے پھر ہماری مدد آتی ہے, فنجی من نشاء, پھر ہم جس کو چاہتے ہیں اسی کو نجات ملتی ہے. تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ بہت آزماتا ہے اللہ تعالیٰ, نافرمانوں کو بڑی مہلت ملتی ہے, فرما برداروں کو کہ ایمان کو بہت آزمایا جاتا ہے کہ آخری وقت تک جب یہاں خطرہ ہو جاتا ہے کہ اب لوگ مرتد نہ ہونا شروع ہو جائیں, لوگ دین سے پیچھے نہ ہونا شروع, پیغمبروں کو بھی آزمایا جاتا ہے, اس کے بعد جا کے اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا جو مالک ہے نا وہ جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹاتا تھا, تو ان کی کمر میں کھڈے پڑ گئے تھے, ایمان کی وجہ سے یہ ظلم کرتا تھا. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے مکی دور میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ الا تستنصروا لنا, کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کیوں طلب نہیں کرتے, کس قدر ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کان ممن کان قبلکم یؤتی بالرجل, تم سے پہلی امتوں میں شخص کو لایا جاتا, فیحفر له حفرة فی الارض, زمین میں اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا, اور پھر ثم یؤتی بالمنشار فیوضع علی مفرق رأسه ثم یجعل شقین, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کے پچھلی امتوں میں آرا لا کے سر پہ رکھا جاتا ایمان والے کے, اور دو حصوں میں ٹکڑا کر دیا جاتا, دو حصوں میں اس کو کاٹ دیا جاتا. ولا يصده ذلك عن دینی, اور یہ چیز بھی اس کو دین سے روکتی نہیں تھی. ولکنکم تستعجلون, فرمایا نبی نے حضرت خباب سے کہ لیکن آپ جلدی کر رہے ہو, تو اللہ کی مدد آئے گی لیکن اس میں وقت لگے گا. تو ایسے ایسے اللہ نے پچھلے لوگوں کو آزمایا ہے, اللہ ہمیں اس آزمائش سے محفوظ رکھے. آگے قرآن کہتا ہے ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین, اور ہماری پکڑ وہ مجرمین سے دور نہیں کی جاتی, یعنی اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, یہ واقعات سورہ یوسف کا واقعہ تو اللہ نے مکمل سنا دیا اور باقی امتوں کے واقعات کی طرف اشارہ کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ان تمام واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان ہے. عبرت کسے کہتے ہیں؟ واقعات دیکھ کر سبق حاصل کرنا اور اپنی زندگی کو پھر چینج کرنا. تو جو بھی عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے اس میں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا بہت کچھ سامان ہے. ما کان حدیثا یفترا, فرمایا یہ واقعہ ایسا نہیں تھا کہ جس کو گڑھ لیا جاتا. اس سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور پچھلی امتوں کے واقعات میں سے ہر واقعے کا واقعہ بھی مراد ہو سکتا ہے. ولیکن تصدیق الذی, لیکن یہ تصدیق کر رہا ہے ان کتابوں کی بین یدیہ جو قرآن سے پہلے گزر چکی ہیں, تورات اور انجیل, یعنی یہ ان کو بھی سچا قرار دے رہا ہے کہ وہ کتابیں بھی برحق تھیں. کوئی الگ سے قرآن ایسا مضمون لے کر نہیں آیا جس سے لوگ آشنا ہی نہ ہوں اور تاکہ پھر قرآن کو جھٹلانا شروع کر دیں. تو اس لیے قرآن وہی بات کر رہا ہے جو پچھلی آسمانی کتابیں کرتی رہی ہیں. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ, اور اس میں ہر چیز کی ہم نے تفصیل بیان کر دی ہے, ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی ہے. اچھا, ما کان حدیثا یفترا کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات ہے یعنی قرآن ہے یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو گڑھ لیا گیا ہو, تو دونوں مفہوم مراد ہو سکتے ہیں. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ, اور ہر چیز کی تفصیل اس میں بیان کر دی گئی ہے. یاد رکھیں قرآن جب بھی کہتا ہے نا ہر چیز کی تفصیل, تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ شریعت کی ضروری باتیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں میڈیکل سائنس بھی ہے, اس میں انجینئرنگ بھی ہے, اس میں میکینیکل سائنس بھی ہے, اس میں جناب سول انجینئرنگ بھی سکھائی جا رہی ہے. بعض لوگوں نے بڑے عجیب عجیب دعوے کیے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے اور انہی آیتوں سے استدلال کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں نا مجھے سب پتہ ہے, تو اس کا مطلب اس سیاق و سباق کے لحاظ سے اس سب کا مطلب بیان کیا جائے گا. جیسے ملکہ سبا کے بارے میں آتا ہے ہدہد نے کہا اسے ہر چیز دی گئی ہے,
تو کیا مطلب؟ سلطنت چلانے کے لیے ایک پاورفل ریاست کو جو ضروری چیزیں چاہیے وہ تمام چیزیں دی گئی ہیں. یہ نہیں کہ اس کو علی کل شیء قدیر بنا دیا گیا ہے. تو کل شیء یا سب کچھ دے دیا یا تمام علوم دے دیے. ان تمام سے مراد یہ حصر اضافی ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں حصر اضافی، یعنی سیاق و سباق کے لحاظ سے وہاں تمام کا مفہوم پیش کیا جائے گا. تمام کا مطلب نہیں کہ ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو قیامت تک ہوگا. تو اس سے علم غیب کہیں ثابت نہیں ہوتا. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے. وَهُدًى، اور اس میں ہدایت بھی ہے، گائیڈنس بھی ہے، صحیح اور غلط کا تمہیں پتہ چل رہا ہے. وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور اس میں اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے. جب وہ اس پر عمل کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، اللہ کی رحمت بھی ان کے اوپر نازل ہوگی. تو ہر لحاظ سے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اتنے فائدوں کے ہوتے ہوئے اتنے خوبصورت کلام کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو یا کسی اور کلچر کو فالو کرنا، یہ کتنی بڑی حماقت ہے. تو کیسا بہترین اختتام اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کا اس آیت میں کیا ہے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا ہے. اس میں جو علمی نکات ہیں مختصراً وہ میں بیان کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ رعد شروع کریں گے. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. قرآن کہتا ہے صرف ایک سورہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ کتنی آیتیں نشانیاں ہیں زمین اور آسمان میں جن پہ یہ صبح و شام گزرتے ہیں اور ان کی طرف التفات ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے. اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم جب بھی ہمیں کوئی اللہ کی نعمت ملے، کوئی راحت ملے، تو ہم اس میں سب سے پہلے اللہ کے بارے میں غور کریں کہ کیسے اس نے اس کو بنایا ہے، کیسے ہمارے لیے ایک ذائقے کا، زبان کے ذائقے کا انتظام کیا. جو ملحد لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں، میں اکثر ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں نا یوٹیوب پہ، جنگلوں کی اور مختلف جگہوں کی جو غیر مسلموں نے بنائی ہیں، یا گورے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نیچے کہیں بھی خدا کی تعریف کہیں بھی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ بیوٹی آف نیچر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ اگر دیکھیں کہ عربوں کی کوئی ایسی چینل دیکھیں، اس میں نیچے بار جگہ جگہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے کمنٹس میں، کہ کیا زبردست ذات ہے جس نے اتنا خوبصورت جانور بنایا، جس نے اس جانور کو یہ گھونسلہ بنانا سکھایا. تو یہ فرق ہے مومن اور غیر مسلم میں، کہ غیر مسلم بیوٹی آف نیچر کہہ کے ساری اللہ کی کبریائی کا انکار کر دیتا ہے، اور جو مسلم ہے وہ ہر چیز سے اللہ کے وجود کو اور اللہ کی قدرت کو ثابت کرتا ہے. تو ہمیں بھی صبح و شام ہم گزرتے ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، ہمیں اس پہ ایمان کو اپنے بڑھانا چاہیے. اور وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اس میں شرک کی مذمت بیان ہو رہی ہے کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ مشرک ہی ہیں. آج بھی شرک کرنے والے دنیا میں زیادہ ہیں. تو اللہ نے گویا انسان سے شکایت کی ہے کہ اللہ پہ ایمان لا کے بھی شرک کر رہا ہوتا ہے وہ، تو مشرک کا ایمان وہ قابل اعتبار نہیں ہے. تو اس میں شرک کی مذمت بیان ہو گئی. پھر اللہ کے عذاب سے ڈرنا، افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنے کا حکم ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی موجودگی میں ان پہ عذاب نہیں آئے گا. پھر بھی کوئی قدرتی آفت بھی آتی، بادل آتے، آپ خوفزدہ ہو جاتے اور مسجد کی طرف چلے جاتے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ورع، یعنی تقوی سے اوپر کا درجہ ہے، کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ عذاب ہے یا ایک قدرتی بارش کا انتظام ہو رہا ہے، لیکن آپ کے دل میں اتنا خوف کہ آپ یہی سمجھیں کہ شاید یہ میری بدعمالیوں کی سزا مجھے مل رہی ہے. تو یہ حالانکہ آپ بدعمل نہ بھی ہوں تو بھی ڈریں آپ. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ نیک لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کیا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو گناہ کرتے ہیں پھر اللہ سے ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں، ہم تو گناہ کر کے بھی نہیں ڈر رہے ہوتے. تو شریعت میں مقصود یہ ہے کہ آپ برائی سے بچو پھر بھی اللہ سے ڈرو. تو الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان میں ہے. امید بھی ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ خوف بھی چلنا چاہیے. اور قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اس میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی فضیلت ہے. کتنا بہترین کام ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. آج آپ کسی کو کسی کمپنی کی پروڈکٹ دے دیں کہ 5 آدمیوں میں یہ فروخت کروا دو تو اتنا کمیشن ملے گا، کیسے وہ کمپنی کی پروڈکٹ کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے گا، صبح شام یہی کام کرتا رہے گا وہ بیٹھ کے. کیوں؟ اس کو ایک پروفٹ نظر آ رہا ہے اس میں. تو نبی نے کیا بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے افضل ترین انسان ہے،
لیکن ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ظاہر افضل ترین شخصیت کو کام بھی سب سے افضل دیا جائے گا، تو نبی اس کائنات میں سب سے افضل، ان کو کام بھی سب سے افضل دیا گیا، وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا۔ تو اس سے داعی کی، جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، پردے کی طرف، نماز کی طرف، زنا سے بچانے کی طرف، نکاح کی طرف، اور شرک سے بچانے کی طرف، اور قبر پرستی سے بچانے کی طرف، ماں باپ کے حقوق کی طرف، حلال کھانے کی طرف، یہ ساری چیزیں اسلام کی دعوت کہلائیں گی۔ تو جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں ان کا مقام بہت زیادہ ہے۔ تو یہ بھی ہمیں اس آیت سے دعوت الی اللہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص طریقہ شریعت میں متعین نہیں ہے، جو طریقہ جس وقت سوٹیبل ہو وہ طریقہ اختیار کرنا دعوت الی اللہ کہلائے گا، چاہے وہ فیس بک کے ذریعے ہو، یوٹیوب کے ذریعے ہو، چاہے وہ پیدل جماعت میں نکل کے ہو، چاہے وہ جہازوں میں سفر کر کے ہو، کسی بھی، چاہے وہ ڈیبیٹ کر کے ہو، چاہے وہ لٹریچر کے ذریعے ہو۔ تو جو لوگ بھی جس طرح سے بھی دین کی دعوت دنیا میں پھیلا سکتے ہیں، تفسیر قرآن کے ذریعے ہو، واعظ و نصیحت کے ذریعے ہو، تو ان کو چاہیے کہ اس دعوت میں اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ یہ پیغمبروں والا کام ہے اور اس کی فضیلت سب سے زیادہ۔ تو یہ بھی پتہ چلا، اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو دعوت کا کام ہے یہ صرف پیغمبر کا نہیں ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، جو نبی کو فالو کریں گے ان کا بھی یہ کام ہے۔ تو ہمیں اپنے کاموں میں سے دیگر جتنے کام ہیں ان میں سے تھوڑا سا ٹائم ہمیں دعوت الی اللہ کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ ایک نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلی کہ داعی الی اللہ کو علی بصیرتن ہونا چاہیے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ میرا کام ہے اللہ کی طرف بلانا علی بصیرتن، بصیرت کے ساتھ۔ جو شخص دین کی طرف بلا رہا ہے اسے خود ہی دین کے برحق ہونے میں شبہات ہیں، تو وہ کیا دعوت دے گا؟ تو اس لیے اگر کسی کو اسلام کے برحق ہونے میں کچھ شکوک اور شبہات ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شکوک و شبہات بھی علماء کے ذریعے دور کرے اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ دین کی دعوت دے۔ یہ بھی ایک نقطے کی بات پتہ چلتی ہے۔ اور وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا اور مرد ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ جو نبی کو نور کہہ دیا جاتا ہے، اگر ہدایت کے لحاظ سے نور کہا جائے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ماہیت کے لحاظ سے جو آپ انسان تھے، مٹی سے اللہ نے آدم کو بنایا اور اسی آدم کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور آپ مرد تھے، مرد جو نکاح بھی کرتے ہیں پھر جن کی اولاد ہوتی ہیں، تو وہ تمام بشری لوازمات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں۔ آج کل جو یہ کہا جاتا ہے نبی انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، دیکھنے میں بشر تھے حقیقت میں بشر نہیں تھے، اصل میں تو نور تھے، تو یہ سب باتیں اس آیت کے بالکل خلاف ہیں اور کفریہ عقیدہ ہے یہ۔ اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ داعی الی اللہ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے کیا کہا؟ پچھلے پیغمبروں میں جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئی ہیں تو اتنی آزمائشیں آئی ہیں کہ پیغمبروں کو بھی مایوسی ہونے لگی تھی کہ شاید آخرت میں اللہ سزا دے، دنیا میں دے ہی نہ سزا۔ اور جو اللہ نے ہم سے مدد کا وعدہ کیا ہے، مایوسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر واقعی مایوس ہو گئے، وہ تو ظاہر ہے کفر ہے، پیغمبر کفر کیسے کر سکتے ہیں؟ علماء نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ پیغمبروں سے جب اللہ نے وعدہ کیا نا تو پیغمبر یہ سمجھنے لگے کہ یہ وعدہ فلاں ٹائم میں پورا ہو جائے گا کیونکہ اس میں ہماری آزمائش بہت زیادہ ہو چکی ہوگی، لیکن اللہ نے اس کو اور زیادہ ڈیلے کیا۔ تو اس سے پیغمبروں میں مایوسی پیدا ہونے لگی کہ شاید ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہماری مدد ہوگی تو اس سے آخرت کی مدد مراد ہے اور دنیا میں ہمارے لیے آزمائشیں ہی مقدر ہیں۔ تو اس معنی میں مایوسی ہونے لگی پیغمبروں کو۔ اس کی مثال ایسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا کہ میں عمرہ کروں گا، حدیبیہ کے موقع پہ خواب آیا کہ ہم جا رہے ہیں اور عمرہ کر کے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے خواب صحابہ کو سنایا، سب خوش ہوئے، لیکن کیا ہوا؟ مشرکین نے جانے ہی نہیں دیا۔ اگلے سال آپ نے عمرہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کا مطلب یہ سمجھ رہے تھے کہ اسی سال عمرہ ہوگا، لیکن خواب میں کوئی ڈیٹ نہیں تھی کہ لازمی اسی سال عمرہ ہوگا۔ خواب میں تو آپ کو یہ دکھایا گیا کہ آپ عمرہ کرنے۔ تو یہ والی اجتہادی خطا پیغمبروں سے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی ہوگا، لیکن بعد میں اگلے سال ہوا تو پتہ چلا کہ بھائی یہ اس سال مقدر نہیں ہے۔ تو پیغمبر بھی اللہ کے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ اللہ نے جو مدد کا وعدہ کیا ہے تو بس یہ اتنی آزمائشوں کے بعد آ جائے گی، وہ اس وقت نہیں آئی۔ تو اس سے ہمیں ایک امید کی بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم زمینی حقیقت، یعنی جو ہمیں زمینی نقشے نظر آ رہے ہیں اس کو دیکھ کے ہم کبھی مایوس نہ ہو۔ ہمیں لگے کہ ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں اور بے دین قوتیں سر اٹھا رہی ہیں تو ہمیشہ ایسا ہوگا، نہیں بھائی، اللہ مہلت دے کے پھر والعاقبۃ للمتقین، یا یہ لفظ آیت تو اچھی طرح یاد کر لینی چاہیے، انجام بہرحال پرہیزگاروں کا ہی اچھا ہوتا ہے، چاہے وہ دیر سے ہو
رزلٹ آپ ہی کے حق میں آئے گا انشاءاللہ. تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اچھا ایک بہت اہم سوال ہے سورہ یوسف سے متعلق, بس اس سوال کا جواب دے کے میں آج کے لیکچر کو ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سوال اٹھایا گیا ہے علماء کی طرف سے بھی, اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو جو یوسف علیہ السلام سے اس قدر محبت تھی کہ ساری زندگی غم بھولے ہی نہیں. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, اور اس غم کی وجہ سے بینائی چلی گئی. تو یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ کیا مخلوق سے اتنی جذباتی محبت جائز ہے کہ جس کے غم میں آپ کی بینائی چلی جائے؟ بھئی نارملی تو یہی بتایا جاتا ہے نا کہ اس مخلوق سے آپ اعتدال سے محبت کریں, اعتدال سے. جیسے احادیث سے بھی یہ مضمون ثابت ہے کہ ایک صحابیہ کے بچے کا انتقال ہو گیا تو وہ اتنا رو رہی تھیں, آپ نے فرمایا صبر کرو. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے, آپ کی نواسی کا انتقال ہوا, آپ کی آنکھ سے آنسو نکلے, پھر آپ نے صبر کیا. تو ٹھیک ہے یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر کیا, لیکن اتنی زیادہ محبت کہ اس میں گھٹ گھٹ کے آپ کی بینائی چلی جائے, تو بظاہر تو یہ چیز شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. یعنی جو شریعت کی تعلیمات ہیں نا وہ یہی ہیں کہ مخلوق سے آپ اعتدال سے محبت کریں, اس میں غلو نہ کریں. سوال پیدا ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے, تو ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب اچھی طرح سمجھیں. دیکھیں ایک عام آدمی جب اولاد سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو اکثر اس کی بنا ٹھیک نہیں ہوتی, اس کی بیس ٹھیک نہیں ہوتی. وہ بیس کیا ٹھیک نہیں ہوتی؟ وہ دنیا کی وجہ سے محبت کر رہا ہوتا ہے. تبھی تو آپ دیکھیں نا, جو بچے زیادہ کما کے کھلا رہے ہوتے ہیں ماں باپ کو ان سے محبت زیادہ ہوتی ہے, جو کم کما رہے ہوتے ہیں ان سے محبت کم ہوتی ہے. تو یہ بیس ہی غلط ہے. یعقوب علیہ السلام کو کتنی محبت تھی یوسف علیہ السلام سے, بے پناہ تھی, لیکن اس کی بیس اچھی تھی. وہ بیس کیا ہے کہ ان کو دین کی وجہ سے اپنے بیٹے سے محبت تھی, ورنہ کما کے کھلانے والے اور حفاظت کرنے والے تو دوسرے بیٹے زیادہ تھے. تو بیس جب اچھی ہو تو پھر جتنی زیادہ محبت ہو وہ شریعت میں قابل ملامت نہیں ہے, کیونکہ یہ محبت بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے. اس کی بیس اللہ کی محبت ہے, دین ہے اس کی بیس. دوسری بات یہ کہ ایک عام آدمی جب اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کی مذمت اس لیے کی جائے گی کہ یہ محبت دین میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے. پھر یہی اولاد جب محبت میں آپ سے کہے گی گھر میں ٹی وی لا کے رکھو, ڈرامے لگاؤ, یہ لگاؤ, تو آپ اولاد کی محبت میں خدا کو ناراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ یعقوب علیہ السلام سے اس کا شائبہ بھی نہیں تھا. ان کی محبت اپنے بیٹے سے جتنی بھی تھی, اللہ سے محبت کا گراف اس سے بہرحال زیادہ تھا. تو اگر آپ اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن اللہ سے محبت اس سے بھی زیادہ ہے تو بھی یہ محبت بری نہیں ہے, کیونکہ جب اللہ اور اولاد کی محبت کا ٹکراؤ ہوگا تو آپ اللہ کی محبت کو, اللہ کے حکم کو غالب رکھو گے. جبکہ نارملی آج ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ اولاد سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ تو اللہ کی محبت کا گراف نیچے آ جاتا ہے. تو ایسا حوصلہ کسی میں ہو جیسا یعقوب علیہ السلام میں تھا کہ بہت زیادہ محبت تھی بیٹے سے, اولاد سے, لیکن اللہ کی محبت اس سے بھی زیادہ تھی نا, تبھی تو اتنا عرصہ صبر کیا انہوں نے. تو پھر اولاد کی محبت جتنی بھی ہو یہ شریعت میں ناپسندیدہ نہیں ہے. یہ ہماری سورہ یوسف الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی, اور اب ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ رات شروع کریں گے, اور سورہ رات کا پہلا رکوع شروع کریں گے اور 12ویں پارے کا 7واں رکوع. اللہ تعالی ہمیں اس سورہ یوسف میں جو اسباق تھے ان کو سمجھنے کی اور انہی اسباق کو سامنے رکھ کر اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں مصیبتوں سے دور رکھے. کہ ہم یوں دعا نہ مانگیں کہ اللہ ہمیں مصیبتیں دے اور پھر صبر کی توفیق دے, نہ 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 نہ, ہم تو کمزور لوگ ہیں. اللہ ہمیں مصیبتوں سے دور رکھے, بلکہ اللہ ہمیں خوشیاں دے اور اس پر اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے. دعا اللہ سے یہی مانگنی چاہیے. اور بالفرض کوئی مصیبت مقدر ہے تو اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے, جیسے ہمیں ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اہل اللہ صبر کیا کرتے تھے. وما علینا الا البلاغ.